بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ وایقظ اہلہ، عبادت کے لیے خود بھی تیار ہو جایا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ آج 20واں روزہ ہے، رمضان کے 2 عشرے مکمل ہو جائیں گے اور کل سے تیسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے، بلکہ آج افطار کے بعد سے تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات میں سے اس عادت کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں خود بھی عبادت کرتے، وہ تو پورے سال ہی کرتے تھے، لیکن ایک امتیازی بات کہ اپنے اہل خانہ کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب بھی دیں رات کو عبادت کرنے کی، اور جگائیں بھی۔ صرف ترغیب کافی نہیں ہے، کیونکہ انسان رات کو جب ترغیب دے کے سوتا ہے تو صرف ترغیب سے کسی کی آنکھ نہیں کھلتی، کھل بھی جاتی ہے تو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، تو اٹھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہت خوش ہوتے ہیں ان 2 میاں بیوی کی طرف کو دیکھ کر کہ جب رات کو ایک تہجد کے لیے اٹھتا ہے تو دوسرے شوہر اٹھتا ہے تو بیوی کو اٹھاتا ہے، وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی کی چھینٹ مارتا ہے، اور اگر بیوی نیک ہے وہ اٹھتی ہے، شوہر نہیں اٹھتا تو زوجہ اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، وہ نہیں اٹھتا تو اس پہ پانی کی چھینٹ مارتی ہے۔ لیکن یہ چھینٹوں والا حساب اس وقت کریں جب میاں بیوی کے تعلقات بہت اچھے ہوں، ورنہ آپ نے اگر چھینٹ ماری تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سامنے میں سے وہ کچھ بھی مار سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہاتھ میں آ گئی اٹھا کے آپ کو مار دے گی، پھر آپ کہیں گے ہم نے تو نبی کی سنت زندہ کی اور نتیجے میں یہ کیا ہوا، پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ پھر وہ تو اگر بہت اچھے تعلقات ہیں، محبت والا حساب کتاب چل رہا ہے تو چھینٹیں مار دیں، ٹھیک ہے، اور اگر اتنا اچھا نہیں چل رہا تو بس زبانی ترغیب پہ ایک دفعہ اٹھا دیں، اور اتنا بھی نہیں ہے تو رات کو ترغیب دے دیں کہ بھئی ہمت ہو تو ذرا تھوڑی سی تہجد کا اہتمام کر لینا، سونا کم، نماز میں زیادہ دل لگانا۔ مرد حضرات کو چاہیے کہ گھر والوں پر کام کا بوجھ رمضان میں ہلکا رکھیں، ان سے کہیں یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، عبادت کا مہینہ ہے۔ خواتین کام میں جٹی رہتی ہیں، صبح سے سحری بنانا شروع کریں گی، اس میں ساری چیزیں ہونی چاہیے، کوئی چیز کم رہ گئی تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے۔ افطاری میں پھر کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے، تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، بولے بھائی عبادت میں زیادہ دل لگاؤ، سحری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھجور کھا کے بھی روزہ رکھ لیں گے۔ تھوڑے سے دن رہ گئے جہاں 20 دن گزار لیے، اور اللہ رمضان میں دکھا دیتے ہیں کہ کتنا تھوڑا کھا کے بھی تم کتنے اچھے زندہ رہ سکتے ہو، کتنا تھوڑا۔ بعض دفعہ ابھی یہ جو راتیں چھوٹی ہیں اس میں کئی دفعہ تو سحری کی نہیں، ہم میں سے میں نے بھی نہیں کی، آپ لوگوں نے بھی نہیں کی ہوگی، صبح اٹھے ویسے ہی 2 گلاس پانی پی لیے، بس چلو بس ٹھیک ہے کافی۔ اتنی چھوٹی راتیں ہیں کہ اگر رات کو آپ 12 بجے کھانا کھاتے ہیں تراویح کے بعد، پھر کون سحری کرتا ہے؟ بعض لوگوں کو اللہ نے خصوصی کمال دیا ہے کہ وہ رات کو 2 پراٹھے کھا کے سوتے ہیں 12 بجے، پھر صبح اٹھ کے 4 پراٹھے کھاتے ہیں، لیکن ایسے کم ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یعنی تھوڑے 2-4 کھجوریں کھا کے بھی گزار۔ آج بھی سحری میں نے میرا خیال ہے 2 یا 3 کھجوریں کھائی ہوں گی، آپ میں سے بھی بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے 2 یا 3 کھجوریں کھائی ہوں گی، تو گزارا ہو جاتا ہے انسان کا۔ اللہ بتا دیتے ہیں کہ یہ جو تم پورے سال کھاتے رہتے ہو نا، اتنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے۔ 2 کھجوریں بھی سارا دن کے لیے انسان کو چلا دیتی ہیں۔ تو گھر والوں پر کام کا بوجھ ہلکا رکھیں، بیوی بچوں پہ، ان سے کہیں بھئی عبادت میں زیادہ دل لگاؤ، تھوڑا ہم بھی گزارا کر لیں گے، کوئی بات نہیں، اگر دسترخوان پہ کم چیزیں نظر آ گئیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ قربانی جب انسان دیتا ہے تو پھر سامنے والے کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ دل سے ترغیب دے رہا ہے، اگر یہ دل سے ترغیب نہ دیتا تو یہ قربانی نہ دیتا۔ تو اپنے کھانے پینے کی تھوڑی سی کمی کر لیں گے تو گھر والوں کو بھی احساس ہوگا بھئی یہ دل سے چاہتے ہیں کہ ہم عبادت میں وقت لگائیں، صرف زبانی کلامی کی نصیحت نہیں ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آخری عشرے میں اپنے گھر والوں کو بھی عبادت میں لگانا، خاص طور پہ رات کے، آج کل راتیں چھوٹی ہیں، سحری کے وقت میں تراویح میں دیر ہو جاتی ہے، اس کے بعد کھانا کھانے والے لوگ کھانا کھاتے ہیں، پھر سونے کا تھوڑا ہی ٹائم بچتا ہے، بہت تھوڑا ہی سا ٹائم ملتا ہے عبادت کے لیے اگر کوئی کرنا چاہے،
اس میں کچھ نہ ہو سکے کم سے کم تہجد کی 8 رکعتیں ہوتی ہیں، وہ نہ ہو سکیں 4 پڑھ لیں، وہ بھی نہیں ہو سکتی تو کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ 2 رکعت بھی اگر کسی نے تہجد کی پڑھ لی تو تہجد پڑھنے والوں میں اس کا شمار بہرحال ہو جائے گا۔ تو پورا ضائع نہ کریں راتوں کو کہ ساری رات سوتے میں گزر جائے، یہ پھر بڑی محرومی کی بات ہے، کیونکہ یہ جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، رمضان کی راتوں جیسی کوئی رات نہیں ہے، کوئی رات نہیں، کسی رات کی اتنی فضیلت نہیں جتنی رمضان کی راتوں کی ہے۔ پھر رمضان کے آخری عشرے کی راتوں جیسی راتیں پورے رمضان میں بھی نہیں ہیں، تو یہ پورے سال جو ہے پھر یہ وقت نہیں آئے گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، تمتع من شمیم عرار نجد فما بعد العشیۃ من عراری، کہ عرار ایک بوٹی ہے، اس کی خوشبو سے رات کو فائدہ اٹھا لو، کیونکہ صبح ہوتے ہی اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے۔ رات کی رانی ہمارے ہاں جیسے ہوتی ہے۔ تو اب یہ تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ہمت کی، اتنے لوگ فجر کی نماز پڑھنے آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ہمت دی، تو انہی لوگوں سے ہم بات کر سکتے ہیں جو گھروں میں پڑے سو رہے ہیں، روزہ ہی نہیں رکھا انہوں نے، یا رکھا مگر سحری کھا کے سو گئے۔ وہ تو نہ کوئی ترغیب ان پہ اثر کرے گی اور نہ وہ کسی کی ترغیب سنیں گے، وہ فرض پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو ان سے نوافل کی، تہجد کی بات کیا کی جائے۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی نماز کے لیے آنے کی، تو اللہ سے اور توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ جب اتنی توفیق ہے تھوڑی سی مزید ہمت کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم